وعلیکم السلام. میں جس وقت مجھے یہ دعوت ملی، کل میں یہاں اسلام آباد تھا تو مجھے کوکب صاحب نے کا فون آیا. مجھے اپنے لیے بڑا اعزاز محسوس ہوا کہ ان جیسے کیلیبر کی شخصیت نے مجھے فون پہ یہ کہا ہے کہ میں نے یہاں پہ قائد اعظم اور انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی ڈسکس کرنی تھی. تو جو مطلب کیونکہ میں اپنے گھر سے دور ہوں، لالا موسیٰ سے میں آیا ہوں، تو میرے پاس تو کوئی یہاں پہ کچھ تھا نہیں جس کو میں، لیکن جو کچھ میری یادداشت میں ہے قائد اعظم کے، تو ابھی آپ نے وہ کلا کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور خود بھی آپ ماشاءاللہ بڑے پائے کے وکیل ہیں. تو قائد اعظم جو تھے وہ انسانی حقوق میں جو سب سے اوپر چیز رکھتے تھے رول آف لا کو رکھتے تھے. مجھے اپنی یادداشت کے سہارے سے جو یاد ہے، جو میں نے پڑھا ہے پہلے، وہ یہ تھا کہ 1937 میں مسجد شہید گنج کے واقعے پر سیشن کورٹ سے فیصلہ مسلمانوں کے خلاف آ گیا. تو مسجد حرار جو مجلس حرار تھی اس کا وہ کانگریس کے ساتھ ہلاک شدہ تھی. تو انہوں نے یہاں پر جہاد کا کوئی پروگرام شروع کیا جس سے مطلب بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا اگر قائد اعظم اس میں مداخلت نہ فرماتا. بے شک. قائد اعظم وہاں سے بمبئی سے جب لاہور آئے تو انہوں نے جو سکھ لیڈران تھے ان سے بھی ملاقاتیں کی اور یہاں کے جو ہمارے مسلم علماء تھے ان سے بھی ملاقاتیں کی اور ان کو یہ راضی کیا اس بات پر کہ یہ اگر ہم یہ چلے جاتے ہیں جہاد والے معاملے میں تو انگریز جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. 1937 کے الیکشن جو تھے وہ اناؤنس ہو چکے تھے. بالکل. تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کے تو یہ ختم کر دے گا الیکشن کو. تو یہ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا، مسجد شہید گنج سے بھی زیادہ نقصان ہوگا. بہر وہ علماء نے اور سب نے مل کے اور سکھوں کو بھی راضی کیا تو وہ لاہور ہائی کورٹ اپیل میں چلے گئی. اس کی وجہ سے جو تھا وہ غم و غصہ وہ ختم ہوا اور معاملات جو سموتھلی جو ہینڈل ہو گئے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے